بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ کشمیر ایکٹیوسٹ ایک بہت اچھی پرسنالٹی جن کی بولنے کا انداز ایسا ہے کہ سنو تو دل کرتا ہے کہ انسان سنتا رہے. میں ویلکم کرنا چاہوں گی ہماری آج کی گیسٹ میم مالک اقبال ترانہ. بہت شکریہ سہرش، بہت مہربانی آپ کی کہ آپ نے مجھے دعوت دی یہاں پر آنے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئیں. میم ہم بات کریں گے اسٹارٹ بینگ اے کشمیر ایکٹیوسٹ. ہم کشمیر سے ہی اسٹارٹ لیں گے کہ جس طرح پاکستان کے اندر ڈفرینٹ چیزیں اس طرح کی ہو رہی ہیں جو اس کو ایک پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جا رہی ہیں. وٹ یو تھنک کہ کشمیر میں بھی سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں، اور کتنی ضرورت ہے ابھی ان سب چیزوں کی وہاں پہ؟ اگر ہم بات کریں آزاد کشمیر کی، بیکاز آزاد کشمیر تو آف کورس وی آلویز سیز کہ جب پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے، پاکستان پھل پھول رہا ہوتا ہے، پاکستان میں ایک اسموتھ ڈیموکریٹک گورنمنٹ چل رہی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے ان کے سب اثرات آزاد کشمیر پہ بھی ہوتے ہیں. اور یس آف کورس ابھی جیسے ہم نے دیکھا کہ اس سال میں پاکستان کی جو سب سے بڑی بات تھی پوری انٹرنیشنلی، ہم نے دیکھا کہ ٹورزم کو بہت سپورٹ کیا گیا، پروموٹ کیا گیا، اینڈ اس میں بہت خوبصورت جو پکچرز تھیں جو ورلڈ فیمس سائٹس پہ آئیں، ان میں بہت ساری پکچرز گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، نیلم ویلی، لیپا ویلی سے تھیں. تو آف کورس جیسے ابھی پاکستان فوکس کر رہا ہے اپنے ٹورزم کے اوپر، تو ایٹ دا سیم ٹائم جو فوکس ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا وہ آزاد کشمیر میں بھی ٹورزم کو سپورٹ کرنے کا اور پروموٹ کرنے کے لیے ہے. اس کے علاوہ ہمارے کچھ پاکستان میں جو بجلی کا بحران کافی سالوں سے تھا، اس کو ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو ایک بڑا واٹر ریسورس ہے وہ کشمیر ہے، جہاں پہ ڈیمز وغیرہ ابھی کچھ بن رہے ہیں، کچھ پروسیس میں ہیں. تو یہ چیزیں ظاہر ہے بہتری کی طرف جا رہی ہیں، ترقی کی طرف جا رہی ہیں. جی اوکے. پاکستان، پازیٹیو پاکستان جس طرح بات کرتے ہیں ہمیشہ، تو وٹ یو تھنک کہ ہماری یوتھ کو، چاہے وہ یوتھ کشمیر کی ہو یا پاکستان کی ہو، آلدو وی کین سے کہ پاکستان کشمیر پاکستان ایک ہی چیز ہے، بٹ سم ٹائمز یہ بھی سننے کو ملتا ہے نو کشمیر از سم تھنگ سپریٹ. لیکن اوبیسلی جہاں پہ بھی یوتھ کی بات ہوتی ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ کس طرح سے ہم اس کے اندر پازیٹیو چینجز لا سکتے ہیں، ان کو پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ اوبیسلی ہر سوسائٹی کے اندر اچھائیاں اور برائیاں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. تو وہ کون سی ایسی برائیاں ہیں جن کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے، جن کو ہم ختم کر کے پاکستان کو ہم لفٹ اپ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا یہ کانسیپٹ تھوڑا سا کلیئر کر دوں. پاکستان اور آزاد کشمیر کی یا کشمیر کی بات ہوتی ہے، جو آزاد کشمیر کی پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں وہ تو چینج ہیں پاکستان سے، کیونکہ وہاں پر ہمارا ایک اپنا سیٹ اپ ہے جو کہ پاکستان نے 1948 سے آزاد کشمیر کو دیا ہے، جس میں ہماری اپنی لیجسلیٹو اسمبلی ہے، ہمارا اپنا جھنڈا ہے، ترانہ ہے. مگر ٹو بی ویری آنیسٹ 1947 میں جب پارٹیشن ہوئی تھی تو ہم نے اپنے گھروں میں یہی سنا کہ قربانیاں جو ہمارے بڑوں نے دی تھی ظاہر وہ پاکستان بننے کے لیے دی تھیں، اور پاکستان ہی کے لیے دی تھیں، کیونکہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے تھے. مگر اس کے بعد انفارچونیٹلی جو واقعات رونما ہوئے اس زمانے میں، جب انڈیا کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ مقبوضہ کشمیر سے، جو سری نگر اس وقت سمر کیپٹلز ہوتا تھا، کہ ایک سیشن ہو گئی ہے ہمارے ساتھ، انڈیا کے ساتھ فیک ڈاکیومنٹس پروڈیوس کیے گئے، اور پھر اس کے بعد جو جنگ ہوئی بھارت اور پاکستان کے درمیان، تو پھر یہ معاملہ یونائٹڈ نیشنز تک چلا گیا. اور پھر اس وقت یونائٹڈ نیشنز نے یہ کہا کہ جب تک پاکستان اور انڈیا کے ڈیسائیڈ نہیں کرتے، جب تک کشمیر میں پلیبیسائٹ نہیں ہوتا، تو یہ غیر متنازع جگہ رہے گی. تو اٹ از بین کنسیڈرڈ ایز اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ، میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں، لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہے، تو ہم اپنے گھر میں نا، کیونکہ جس گھر میں بڑے ہوئے تھے، پاکستان سے محبت، پاکستان کی محبت بھری کہانیاں، پاکستان کے لیے دی گئی ہمارے بزرگوں کی کہانیاں، وہ ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے ہیں. اور پاکستان سے آف کورس محبت ہے. اور آپ دیکھیے مقبوضہ کشمیر میں بھی آج جب بچے مرتے ہیں، وہاں پر شہید ہوتے ہیں، ہر شہید کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو پاکستان کے جھنڈے میں جو ہے وہ اس کا کفن ہو. اور دیکھیں پھر یہ پاکستان سے محبت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. اور ہم پاکستان اگر ہمارا دل ہے تو کشمیر ہماری جان ہے. بالکل ایسے. یہاں پہ جب آپ اسلام آباد میں جیسے زیادہ تر رہتے ہیں
تو وٹ یو تھنک کہ ہماری یوتھ کو کس ڈائریکشن کی اس وقت ضرورت ہے اور کن چیزوں پہ ان کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے ایک تو آپ کا کانسیپٹ بھی پازیٹیو پاکستان ہے، اینڈ آئی بلیو ان پازیٹیوٹی نو میٹر واٹ ہیپنز ان لائف. اور زندگی میں اچھے برے وقت آتے ہیں، خوشی اور غمی آتی ہے، بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو اسٹے پازیٹیو اینڈ ٹو امپروو یور نالج. آپ اپنا جو نالج ہے، آج کل ہماری جو یوتھ ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ میڈیا ایک سورس ہے، آف کورس ایک بڑا سورس ہے، سوشل میڈیا ہے، پر آئی ووڈ اسٹل سے کہ آپ جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں، کتابوں کو پڑھیں، ہسٹری کو پڑھیں، اچھی تاریخ پڑھیں، اچھے رائٹرس کو پڑھیں، اور ہمیشہ جو ہے وہ بلیو کریں جب آپ جس ٹائم میں رہ رہے ہیں آپ نے وہاں پر سچائی کا ساتھ دیا. سچائی کا ساتھ دینا بھی بہت سخت ضروری ہے آج کے زمانے میں رہتے ہوئے، کیونکہ اگر ہم نے غلط فیصلے کیے، کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے وہ 66% آف دی پاپولیشن ہے، اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو اس یوتھ کا جو زندگی میں ایک مقصد ہے نا، وہ پاکستان کو خوبصورت، دیکھیں وہ ہمارا کل نہیں ہے، وہ ہمارا آج ہے. It's 66% today. So اب خوبصورتی بھی معاشرے میں ایسے ہی آتی ہے جب آپ اس میں مثبت ہوں گے، اپنا کردار ادا کریں گے. اور نوجوانوں میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ محنت سے بالکل بھی مت کترائیں. ہم لوگوں نے بس یہ بنا لیا ہے کہ ہم لوگوں نے ڈگری حاصل کرنی ہے، ہر بچے کی خواہش ہے، ظاہر پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے آپ پڑھیں. جو ڈگری حاصل کرنے کا مقصد ہے وہ علم آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے ہے. محنت کا کوئی تعلق جو ہے وہ اس سے نہیں ہے، اور محنت آپ جو ہے وہ اپنے لیے کرتے ہیں. آپ ایک معاشرے میں، کیونکہ اب دیکھیں جس ٹائم ہم 21st سینچری میں رہتے ہیں، 20ویں صدی میں بھی یہ کانسیپٹ جابس والا نہیں تھا. یہ کانسیپٹ بھی ابھی کوئی آئے ہوئے صدی بھی پوری نہیں ہوئی ہے. تو ہم لوگوں نے نا جو وہ بیسکس تھیں، ہماری جو روٹس تھیں، ہم نے وہ چھوڑ چکے ہیں. کیونکہ بہت سارے گھروں میں میں نے دیکھا ہے بچے ڈگری ہولڈرز ہیں، بیٹھے ہیں، جاب کی تلاش میں ہیں. تو وہ جابز آپ کو ایسے نہیں ملتی ہیں، ایکچولی آپ کو کریٹ کرنی چاہیے، آپ کو محنت کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی قسم کی بھی محنت ہو. اکثر ہم دیکھتے ہیں کریم، اوبر جیسے کمپنیز ہیں، تو ان میں بچے جو ہیں وہ آج کل چلا رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں. تو اٹس ویری گڈ، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بلکہ ہمارے ایک گھر کے پاس ایک چھوٹی مارکیٹ ہے، تو وہاں پر میں نے دیکھا ہے ینگ بوائے، دین آئی اسٹارٹڈ آسکنگ ہیم آپ یہاں پہ سوپ دیتے ہیں اور اس طرح سے. تو وہ دیکھیں مجھے بڑا اچھا لگا اس وقت کہ نا بچوں میں اب یہ شعور آ رہا ہے کہ اب نوکری نہیں ملے گی. اس نے بھی کوئی ایم اے کیا تھا کسی سبجیکٹ میں، اور گھر میں امی اور بہن جو تھیں وہ سوپ بناتی ہیں اور وہ شام میں آ کے اس کو بیچتا ہے. تو وہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اب پازیٹیوٹی اس طرح سے بھی آ سکتی ہے جب آپ اپنے مالی حالات کو، معاشی حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، تو آپ بہتر کردار ادا کر سکیں گے. ہاں وہ آپ ہاں بالکل بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے، اور ہر وقت آپ کو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں ریاست کی ہی ذمہ داری ہوں گی. ایکچولی آپ کو بھی اپنے ملک میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے ملک کو خوشحال و بہتر بنانے میں. تو وہ ہمارا یہی ہو سکتا ہے کہ ہم خود انیشیٹو لیں. سو we must start taking initiatives. Being a female, جیسے آپ daughter of East سے inspired ہیں، تو what you think کہ جو ہماری فیمیلز ہیں، دیکھا جائے کہ آج کل obviously ایجوکیشن فیلڈ میں بھی کافی آگے جا رہی ہیں، ٹاپرز ہوتی ہیں تو وہ گرلز ہوتی ہیں، لیکن جب ہم کسی اور جا کے جاب کی بات آتی ہے تو وہاں پہ وہ لڑکیاں غائب ہوتی ہیں، کام نہیں کرتی. اس کی وجہ ہماری سوسائٹی ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ آگے آنا نہیں چاہتی یا آ نہیں سکتی. ان کے لیے آپ کیا بات کہنا چاہیں گی کہ what they have to do جب اچھا پڑھ لکھ کے اٹس نیسیسری کہ جاب بھی کی جائے، یا باقی چیزوں کو ساتھ کس طرح سے لے کے چلا جائے؟ جیسے کہ میں نے دونوں معاشرے دیکھے ہیں، مغربی معاشرے میں بھی اور مشرقی معاشرے میں بھی. مجھے یہ لگتا ہے کہ مشرقی معاشرے میں اب میں کون سے سیگمنٹ آف سوسائٹی کی بات کروں، شاید میں آپ کو بہتر طریقے سے سمجھا سکوں گی. دو ہمارے ہاں جو ہیں ایسی معاشرے میں خواتین ہیں جن کی ذمہ داریاں میں واقعی میں بہت زیادہ ہیں. ہمارے جو گاؤں میں لٹرلی آئی ہیو لیوڈ فار اے ڈے ان نیلم ویلی. کچھ میں اپنے کام کے سلسلے میں گئی تھی، اور بہت دور افتادہ ایک گاؤں تھا.
تو I saw women working there. They used to wake up 4 o'clock in the morning. صبح 9-10 بج جاتے ہیں. بچوں ہر گھر میں 10-12 بچے ہیں, سسرال ہے, اس کا کھانا بنانا, اس کے لیے ساری صفائی کرنا, پھر اس کے بعد 6-8 گھنٹے چولہوں کے سامنے بیٹھ کے کام کرنا, اور پھر اس کے بعد جب وہ چولہے کا کام ختم ہو جاتا ہے تو they used to go to the fields. وہاں پہ مردوں کی شانہ بشانہ کام کرتے ہیں کھیتوں کے اندر, مویشیوں کو لے کر جانا اور پھر واپس آنا اور پھر ساری یہ روٹین کرنا. Then I was thinking کہ یہ is no different to a woman who is living in urban areas or anywhere in the world. عورت کی واقعی میں رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے, مگر عورت اس کو انجام دیتی ہے. میں نے یہ دیکھا, میں نے کبھی کسی عورت کو ایسے کہتے یا کمپلین کرتے نہیں دیکھا کہ وہ کہہ رہی ہو کہ نہیں میں نہیں کر سکوں گی یا میں نہیں کرنا چاہتی. ایکچولی آئی ہیو سین ویری کانفیڈنٹ, ویری ڈیئرنگ وومن ان لائف, اور مجھے ہمیشہ یہ لگا کہ ہاں وہ کر سکتی ہیں کیونکہ دے ہیڈ اے سپورٹ آف اے میل فیملی ممبر. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک اب ہمیں اپنی جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو اس کو اپنی تربیت میں یہ شامل کرنا چاہیے کہ اپنے بیٹے کو رسپانسبلٹیز دے. اپنے بیٹے کو ہم وہ پرانے زمانے میں ہم کہانیاں, ڈرامے, ابھی بھی ایسے ڈرامے بنتے ہیں, ایسے ڈرامے بالکل بھی بننے چاہیے نہیں. میں تو کہتی ہوں کہ اب کانسیپٹس چینج ہونے چاہیے. سوسائٹی کو اب پازیٹیو ایسے خوبصورت طریقے سے تب بنا سکتے ہیں جب آپ اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ آپ نے عورت کی عزت بھی کرنی ہے, عورت کو سپورٹ بھی کرنی ہے. کیونکہ جب بڑی ایک اچھی اور بڑی ہر کوئی یہ بات کہتا ہے, پر ایکچولی یہ اپلائی تب ہوتی ہے جب آپ خود پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں. جب لوگ کہتے ہیں یو آر ایجوکیٹنگ اے وومن مینس کہ یو آر ایجوکیٹنگ دی ہول جنریشن, اینڈ وین یو ایجوکیٹنگ اے مین ہی از فار ہمسیلف. تو وہ جیسے کہ اس نے نوکری ڈھونڈنی ہے مگر عورت نے تربیت بھی کرنی ہے اور عورت نے آگے نسلوں کو پروان بھی چڑھانا ہے. تو میرا خیال ہے اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وومن مسٹ play their role but men has to support them. جیسے آپ نے میڈیا کی بات کی تو واقعی میں ہمیں اس چیز کو کہ ہم یہ دکھائیں کہ ہراسمنٹ ہو رہی ہے, ہم یہ دکھائیں کہ لڑکی کے لیے باہر نکل کے کام کرنا بہت مشکل ہے. we should show کہ کچھ پازیٹیو چیزیں بھی تو ہیں ہمارے, بہت ضروری ہیں. بیکاز بالکل میں کوئی 8-9 سال ہو گئے, ہاں اتنا ہی ٹائم ہو گیا میرے خیال سے. جب میں ملک سے باہر سے آئی تھی تو میں نے کبھی بھی پاکستان میں ٹی وی نہیں دیکھا, بیکاز ٹی وی دیکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو بہت ڈیمورلائز کر دیتے تھے. کیونکہ ہمارے کچھ ٹی وی چینلز جو تھے ان کے اوپر ڈرامے ایسے چل رہے ہوتے تھے جس میں 4-5 بہنیں ہیں, ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں, بہت مشکل ہے زندگی, یو نو. اینڈ دین آئی واز تھنکنگ یو نو اٹ واز دا سیم یو نو ان مائی فیملی, بٹ وی اسٹوڈ اپ فار آور سیلوز اینڈ فیملی ہیز سپورٹڈ اس. سو یہ کون سی معاشرے کی کہانی سنا رہے ہیں؟ بیکاز ہاں ہوتا ہوگا, بالکل ہوتا ہوگا, بٹ یو شوڈ show the positive side, not that side. yeah, demoralize مت کریں آپ ان کو, hopes دیں, you know this is a successful story. We don't have always these stories کہ بالکل ہی flop ہو گئی زندگی, ختم ہی ہو گئی. hope is very important. successful story آپ کی لائف میں, آپ کے ارد میری لائف میں میری سکسیزفل اسٹوری, اف یو سے کہ ہم اگر فیمیلس کی بات کریں یا ہم اپنی سوسائٹی میں بات کریں کہ جس طرح لوگ جو ہے وہ بہت جلدی ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں, وہ بلوز کر دیتے ہیں, تو ایسا کوئی بہت دور نہیں میں جاؤں گی. مائی مدر اینڈ مائی فیملی, آف کورس آئی سیڈ مائی فادر پاسڈ اوے when I was very young at that time, and we were 5 sisters and a brother. So my mother, she comes from a very educated family and she stood up for herself and for her children. تو اپنے بچوں کے لیے رائٹس لینا. اینڈ I still remember one thing کہ my father always wanted us to go to Oxford, Cambridge, بڑے بڑے خواب دکھاتے تھے کہ تم لوگوں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. And my mother made sure actually whatever she had at that time, she never saved it for another day. She said just you know لڑکیوں کے اوپر ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ انویسٹ نہیں کرتے ہیں. تو I think my mother is the most inspiring character in my life, and of course with her help. زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے کیونکہ of course. اور I think I feel proud of my family, my sisters. although whatever جو لائف نے ہمارے اوپر
پھینکا, زندگی جیسی بھی تھی, پر ہم نے اپنے آپ کے لیے کھڑے ہوئے, اینڈ ٹوڈے وی آل ویری سکسیزفل ایگزامپلس. پازیٹیو سائڈ آف آور سوسائٹی, اگر اس سے ریلیٹڈ ہم کہیں گے کوئی انٹرسٹنگ ایسی بات جس کو دیکھ کے آپ نے کہا ہو کہ یار دس از دا پازیٹیو سائڈ آف مائی کنٹری, ویری ریسنٹ. ہاں ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں کہ وچ ہیز ریئلی ٹچ مائی ہارٹ, اینڈ آئی آلویز سے کہ پاکستان از دا موسٹ بیوٹیفل کنٹری because I have also visited half of the world. اور جتنا محبت پاکستان سے مجھے وہ یہی ہے کہ آف کورس اس کے لوگوں کی وجہ سے, کیونکہ پہاڑ, زندگی میں دریا آپ کو بہت مل جاتے ہیں, پر جو خوبصورتی ہوتی ہے اس جگہ کی وہ تو ہے, مگر اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے ارد گرد کے لوگ. I would like to share one story that was very recent in Ramadan. میں اور میری ایک اور فرینڈ ہے, تو ہم لوگ آ رہے تھے بحریہ ٹاؤن والی سائڈ سے اسلام آباد کے اندر, تو کیونکہ وہاں پر کوئی ہماری فرینڈ کی امی فوت ہو گئی تھی تو ہمیں وہاں پر جانا پڑا, اور اس ایک دن پہلے ہی گاڑی میں کافی زیادہ مظفر آباد سے آئی تھی, بہت ٹریولنگ ہو چکی تھی. تو جیسے ہی ہم یہاں پر ہائی وے پہ پہنچے, اینڈ وی ہیو ٹو گیٹ ٹو ہر ہاؤس بیکاز وی انوائٹیڈ فیو گیسٹ فار افطار, تو ہم بہت رش کر کے آ رہے ہیں, اور آل آف سڈن آئی تھاٹ کہ نا یہ گاڑی گرم ہو رہی ہے یا کوئی پرابلم ہو رہا ہے. جیسے ہی ایسا پارک دا کار تو گاڑی بند ہو گئی, اور پھر ہم تھوڑا سا مجھے یہ لگا کہ یہ تو بالکل رمضان کا ٹائم ہونے والا ہے, افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے, تو اب کیا کیا جائے. پھر میں ایک تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ مجھے پولیس والوں کی چوکی نظر آ رہی تھی, تو میں نے کہا کہ چلو ابھی وہ شاید ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ بڑی کوئی سسپیشیس سی کار کھڑی ہے, تو میں نے کہا کہ ان کو بتا دیتی ہوں کہ گاڑی خراب ہے, ہم ٹیکسی لے کر گھر چلے جاتے ہیں. تو ہم نے وہ خیر میری فرینڈ نے کال کر لیا کسی ٹیکسی کو, تو وہ آ گئے وہاں پر, اور ابھی ہم وہاں کھڑے تھے تو اس نے کہا کہ میڈم اس گاڑی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہوا کہ آپ کی گاڑی کو. تو ہم نے کہا کہ بس ہمیں پہنچا دیں, گاڑی خراب ہے, بعد میں ہم منگوا لیں گے. تو اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ تھوڑا سا ویٹ کریں تو میں گاڑی فکس کر سکتا ہوں, کہ میں خود بھی اس کا کام کرتا آیا ہوں. ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے, آپ کی گاڑی میں پانی کی بوٹل ہے. تو ہماری گاڑی میں پانی کی بوٹل تھی, کوئی 1 آدھ چھوٹی سی یا 2 تھی, تو ہم نے اس کو دے دیے. پھر ہی ٹک بوٹل آف واٹر فرام ہز کار ایز ویل. تو پھر میں نے اس کو کہنے لگا کہ پانی کم ہے, تو جیسے ہی گاڑی ٹھنڈی ہوگی تو اسٹارٹ ہو جائے گی. تو دن آئی آسکڈ ہم کہ یہ کیا آپ نے اپنی افطاری کے لیے تو نہیں رکھی تھی. تو ہی سیڈ کہ ہاں تھی, مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ گھر پہنچ جائیں حفاظت سے, کیونکہ اب شام ہونے والی ہے. تو گاڑی پھر بھی سٹارٹ نہیں ہوئی, اور اس نے پھر ایک اور گاڑی کو ہاتھ دیا جو کہ پاس آ کے رکی, اور اس میں 2 جو تھے وہ ینگ ہمارے پختون بھائی تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ان سے پوچھا آپ کی گاڑی میں پانی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں افطاری کے لیے چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں, گاڑی میں ڈالنے کے لیے چاہیے. اس نے کہا کہ ہماری گاڑی میں بھی 2 بوٹلس ہیں, پر وہ ہماری افطاری کے لیے تھی, مگر یہ بہتر ہے کہ اگر ان بہنوں کی گاڑی میں چلی مطلب سٹارٹ ہو جاتی, کام بن جاتا. دس incident really touched my heart, اور I was like کہ یہ دیکھو لوگوں نے اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کی ہے کہ گرمیاں, رمضان اور پورا دن روزہ رکھا ہے, but for them it was most important کہ ہم گھر جو ہے نا حفاظت سے پہنچ جائیں. اور یہی چیزیں ہمیں ہائی لائٹ کریں. یس, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. میم کوئی میسج اینڈ پہ ہماری یوتھ کے لیے آپ دینا چاہیں؟ یوتھ کے لیے محنت سے کبھی بھی مت گھبرائیں, علم حاصل کریں, اور علم حاصل کرنے کا مقصد جو ہے وہ بہتر انسان بننا ہے, نہ کہ نوکری تلاش کرنا ہے, نہ کہ پیسے کمانا ہے, نہ کہ بڑے گھر بنانے ہیں, اور نہ ہی کوئی خوبصورت گاڑی خریدنی ہے. اور ہمیشہ پازیٹیو رہیں. پازیٹیوٹی جو ہے نا وہ آپ کی لائف میں آپ کو ایز اے انسان بدل سکتی ہے, آپ کے معاشرے کو بدل سکتی ہے, آپ کے گھر کو بدل سکتی ہے. اور گھر کون ہے؟ پاکستان. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ میم. تھینک یو, بہت شکریہ, بہت شکریہ.